نہ سمجھتے ہوں. جناب ابراہیم کو تو اہم سمجھتے ہیں. جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل حق، خلیل کبریا، اللہ کے دوست، خلیل اللہ، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، امامت عطا فرمائی، خلت عطا فرمائی، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنے حبیب کو کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. اس ابراہیم کی تعریف، اپریسیشن جب خدا کرے گا تو کس لفظ سے کرے گا؟ کسی کمزور لفظ سے کرے گا. یہ سورہ صافات موجود ہے جہاں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم، ابراہیم تو نوح کے شیعوں میں سے تھے. میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں، کاش محفوظ رہ جائے آپ کے ذہنوں اور ذہانتوں میں. قرآن کا ظاہر بھی اپنی جگہ محفوظ ہے، قرآن کا باطن بھی اپنی جگہ محفوظ ہے. قرآن کے ظاہر سے باطن تک ایک تسلسل قائم ہے. قرآن مجید کا ظاہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کو حق سبحانہ و تعالی نے نوح کا شیعہ کہا ہے. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نوح تو ایک رمز ہے، نوح کا ذکر ایک علامت ہے، قرآن نے نوح کہہ کے حسین مراد لیا ہے. حسین کون ہے؟ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے. یہ نوح اور کشتی کا تذکرہ کس لیے قرآن میں ہے؟ یہ نوح اور کشتی کا تذکرہ قرآن میں ہے ہماری امت کے لیے کون نوح ہے اور کون کشتی. ہمارا نوح حسین ہے، ہمارے لیے کشتی نجات حسین ہے. تو باطن قرآن یہ ہے کہ نوح بھی شیعہ حسین ابن علی ہے. یہ ہضم نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، ممکن نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟